الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، قابل قدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز طلبہ اور طالبات، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، آج کی اس مجلس کے روح رواں ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر المدرسین جامعہ سراج العلوم بھیونڈی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، اتنی بھاری بھرکم شخصیت ہم سب کے درمیان موجود ہے. آپ حضرات نے اسی مسجد نور کے اندر اس سے پہلے حضرت والا کا تکمیل ختم قرآن کے عنوان پر خطاب سماعت کیا تھا. میں بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا. آپ کی باتیں کتنی دل پذیر ہوتی ہیں اور کتنی پر تاثیر ہوتی ہیں، ہم سب کو اس کا بخوبی اندازہ ہے. اس لیے میں بہت دیر تک آپ حضرات کے بیچ میں رہ کر وقت ضائع نہیں کروں گا، بلکہ تفصیل کے ساتھ خود مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی حضرت والا کا خطاب سماعت کرنا ہے. بہت دیر سے حضرت مولانا مفتی انعام الباری صاحب دامت برکاتہم، امام و خطیب مسجد نور، اور مولانا رضوان احمد صاحب بچوں کا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے. آپ نے بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت اور علمی میدان میں ان کی قابلیت اور صلاحیت کا خوب مشاہدہ کیا اور انہیں اپنی نوازشات سے خوب نوازا بھی. اللہ تعالی جزائے خیر عنایت فرمائے. بچوں کی ایسے موقعوں پر چھوٹی موٹی حوصلہ افزائی بھی ان کے دل کو میرے دوستوں بہت بڑا کر دیتی ہے. ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک مسابقت اور آگے بڑھنے کا انہیں حوصلہ ملتا ہے جب ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی، ان کی صلاحیتیں دیکھ کر کے کرتے ہیں. یہ بہت اچھا ہوا. بچوں کا پروگرام مکمل طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. مجھ سے حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کا نام بھی پوسٹر کے اندر ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح آپ بھی آئیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانیت کا سلسلہ
حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے آج تک اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح سے دنیا کے اندر جاری اور ساری رہے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے۔ نسل کی افزائش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب بھی ہے، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے دوستو افزائش نسل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ کی حدیث ہم اور آپ پڑھتے ہیں، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ آپ شادی کرو تو ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو آپ کی نسلوں میں بڑھوتری کا باعث ہو، اور وہ اپنے شوہر کو ٹوٹ کر کے دل سے چاہنے والی ہو، اس کی محبت میں دیوانی ہو، پاگل ہو، ایسی خاتون کو اپنے نکاح میں لے آؤ۔ تو آپ نے کہا تزوج الولود، ایسی خاتون سے شادی کرو جس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی بلکہ بکثرت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اس حدیث سے یہ اشارہ یقینی طور پر ملتا ہے کہ نسل انسانی اس دنیا کے اندر پلے بڑھے پھولے پھلے، اس کے اندر رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور جہاں تک رزق کا معاملہ ہے وہ تو پروردگار نے کہہ رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق پہنچانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اسے کتنے دن جینا ہے دنیا کے اندر، اسے کب مرنا ہے، اسے کن حالات سے دوچار ہونا ہے، آسائش اور راحت کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی یا پریشانی اور مصیبت کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، یہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی جاتی۔ اب بچہ جس گود کے اندر پیدا ہو رہا ہے اس گود کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو جس کے پاس ابھی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، ابھی تو ماں باپ کی محبت اور عام انسانیت کی محبت اس کی طرف مائل رہتی ہے۔ بچے کے پالنے پوسنے کے لیے ماں باپ کس قدر میرے دوستو مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم سب کو ہے۔ ہر باشعور انسان مرد ہو یا عورت وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ بچے کی پرورش اور اس کی ظاہری اور دنیاوی ساخت اور پرداخت میں اس کو بنانے اور سنوارنے میں ماں باپ کتنا جتن کرتے ہیں۔ اچھی غذا فراہم کرنا، اچھے کپڑے پہنانا، بلکہ ماؤں کو تو ہم دیکھتے ہیں اپنے نونہالوں کو، اپنے جگر گوشوں کو کریم لگاتی ہیں، پاؤڈر لگاتی ہیں، سرما لگاتی ہیں، تیل مالش کرتی ہیں اور اچھا بہترین لباس پہنا کر کے اس بچے کو کسی کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ دیکھ کر کے اس چاند کے ٹکڑے کو ہر کوئی اپنے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت اور محبت محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کے ظاہر کا بناؤ اور سنگار ہے جس کے لیے والد کماتا ہے اور والدہ اسے بنانے اور سنوارنے کے لیے اس سے جو کچھ بھی بن پڑ سکتا ہے، غریب اپنی طاقت کے بقدر اور امیر اپنی طاقت کے مطابق بچوں کی دنیا کے اندر جو ظاہری زندگی گزارنے کے اسباب ہیں اسے فراہم کرنے کے لیے میرے دوستو کس قدر فکر مند ہوتے ہیں۔ اور ہماری یہ فکر مندی
جائز حدود میں رہ کر کے بالکل بجا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو بچہ ہماری گود میں آ رہا ہے ہم اس کے کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے کا اپنی طاقت کے بقدر انتظام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس بچے کی باطنی اور روحانی تعلیم اور تربیت کرنا، اس بچے کو خدا شناس بنانا، اسے اللہ کے احکام کی طرف متوجہ کرنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سیرت کے مطابق میرے دوستو اس کی زندگی کے شب و روز کو ڈھالنا، یہ ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس سے زیادہ خوبصورت عطیہ تحفہ اور بخشش دے ہی نہیں سکتا جو باپ اپنے بیٹے کو میرے دوستو مؤدب بنائے اور دین کے اعتبار سے اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے۔ وہ بچہ گھر میں رہے تب بھی شرع کا پابند رہے، مارکیٹ میں رہے تب بھی شریعت کا اور سنت کا وہ پاسدار رہے، جلوت میں رہے خلوت میں رہے، گھر میں رہے بازار میں رہے، جہاں بھی رہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے جو اعمال ہوں وہ سنت اور شریعت کے مطابق نظر آئیں۔ اگر ہم نے ایسے بچوں کو دنیا کے اندر برپا کیا ہے تو دنیا کے اندر تو ہمارے بچے کیا ہیں؟ دنیا کہتی ہے یہ ہمارے لیے رونق اور زینت کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی میں جس کی زندگی میں اولاد نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھئے، ان کے شب و روز کروٹیں بدل بدل کر کے کٹ رہے ہیں۔ ہر وقت ایک تمنا اور آرزو ماں باپ کے دل میں مچلتی ہے، کاش کوئی بیٹا کوئی بیٹی ہمارے گھر کے اندر بھی ہمارے آنگن کے اندر بھی آتی اور ہمارے گھر کا سونا پن اور یہ سناٹا دور ہو جاتا۔ میرے دوستو، ہر شخص کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں بچے رہیں، یہ ہمارے لیے گھر کی زینت ہیں، یہ ہمارے میرے دوستو مکان کے لیے باعث رونق ہیں۔ لیکن اس رونق کو اگر آخرت کے اعتبار سے بھی بنانا ہے، اس زینت کو اگر برقرار رکھنا ہے، قبر کے لیے بھی حشر کے لیے بھی برزخ کے لیے بھی ما بعد الموت کی جو زندگی لامتناہی آنے والی ہے، اس زندگی کے اندر میرے دوستو اگر ان بچوں کے ذریعے نور اور سرور حاصل کرنے کا ہم من بنا کر کے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچے کو اپنی بچی کو دینی تعلیم اور اسلامی تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہوگا۔ خاص طور پر اس معاملے میں ماؤں کا رول اور ان کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ باپ تو بیچارہ تھکا مادہ آتا ہے، کب آتا ہے؟ جب بچے بستر کے اوپر جا چکے ہوتے ہیں، تھکا ہارا آیا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ صبح اتنے سویرے اٹھ کر کے وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، کیوں؟ اسے ٹھیلا لگانا ہے، اسے ہاتھ گاڑی کھینچنی ہے، اسے رکشہ چلانا ہے، اسے اپنی ملازمت پر وقت پر پہنچنا ہے۔ ان ساری ذمہ داریوں کا احساس اسے گھر میں رکنے نہیں دیتا اور وہ صبح تڑکے ہی میرے دوستو گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی نیک ہے، صالحہ ہے، پابند شرع ہے، اس کے دل میں پیغمبر کی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت ہے، وہ احکام شریعت سے اپنے گھر کو نورانی بنانے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتی ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو اسی نہج کے اوپر ڈھالتی ہے۔ یہ حدیث بار بار آپ سنتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ
فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے عالم بالا میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ کہا ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ذریت آدم سے ایک عہد اور پیمان لیا تھا، کیا پوچھا تھا؟ ساری آدم کی ذریت کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے عالم بالا کے اندر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ ہم اسی بات کو لے کر کے ماں کی کوکھ سے میرے دوستو جنم لیتے ہیں اس اسباب کی دنیا کے اندر۔ تو ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، سب سے پہلا اس کا جو ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود ہوتی ہے اور باپ کا سایہ ہوتا ہے، گھر اور کنبے کا ماحول ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے اندر دین کی، مذہب اسلام کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں محبت ہوتی ہے تو فَأَبَوَاهُ اسے مومن بنا دیتے ہیں۔ يُهَوِّدَانِهِ، اگر وہ یہودی ہیں تو بچہ بھی انہی کے ڈھرے پر چل کر کے یہودی بن جاتا ہے۔ او یونسرانی، وہ نصرانی ہے تو بچہ بھی دیکھا دیکھی ماں باپ کا پیروکار بن کر کے نصرانی بن جاتا ہے۔ او یمجسانی ہی، اگر وہ آتش پرست ہیں، بت پرست ہیں، چونکہ ماں باپ کا سب سے پہلا ماحول بچے کو ملتا ہے اور ماحول سے ہر کوئی متاثر ہوتا ہے۔ بچہ یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، عموماً یہودی ہوتا ہے۔ نصرانی ماں باپ کی گود میں پروان چڑھتا ہے، نصرانی بنتا ہے۔ آتش پرستوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے اثرات کو قبول کرتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ ورنہ پیدائش تو اس عہد الست کے اوپر، فطرت اسلام کے اوپر ہر بچے کی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اسی سبق کو، جیسے ہی شعور کی عمر کو بچہ پہنچے، 4 سال 5 سال کا بچہ ہو، تو ہمیں ان مکاتب کے اندر، مدارس اسلامیہ کے اندر، ان علماء کی خدمت میں، ان بزرگان دین کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمیں بھیجنا چاہیے۔ یہاں سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو روشنی، جو نور اس مسجد نور اور مکتب نور سے آپ کو ملے گا، وہ آپ کے قبر کے اندھیروں کو بھی چاک کر دے گا۔ وہ برزخ اور حشر کی ظلمتوں میں بھی آپ کے لیے نور بن کر کے آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ آپ کے جب نامے عمل تقسیم کیے جائیں گے، داہنے ہاتھ میں ملنے کا باعث اور سبب بنے گا۔ اگر بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں فیصلہ کر لیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور وہ تھوڑا سا اپنے اوقات کو ٹی وی پر، موبائل کی اسکرینوں پر تباہ اور برباد ہونے سے بچا لیں، اس لیے کہ زیادہ تر بچہ ماں کے ماحول میں رہتا ہے، اس کی آغوش میں رہتا ہے، اس کے آس پاس رہتا ہے۔ ماں جس کردار کی حامل ہوتی ہے، بچہ اس کردار کو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر میرے دوستو برائیاں بچے کے ذہن کے سامنے آئیں گی تو اس کورے کاغذ جیسے دل کے اوپر برائیاں نقش ہوں گی، اور پھر آگے بڑھ کر کے وہی بچہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، ہماری زندگی کے لیے اجیرن بن جائے گا۔ اس لیے ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہماری بہنوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کے لیے گھر کے اندر جو کرنے کا کام ہے وہ کیا کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے میدان میں ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر نظر رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن سلمہ، ابی سلمہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان چنا گیا، میں آپ ہی کی کفالت میں پرورش پا رہا تھا، آپ ہی میری نگرانی کرتے تھے، آپ ہی کے گھر میں پلا بڑھا، میں آپ ہی کی نگرانی میں پل رہا تھا۔
دسترخوان چن دیا گیا، کھانے لگا دیے گئے. میری صورت بچے ہوتے ہیں نا، تھوڑا ادھر سے ہاتھ مارتے ہیں، تھوڑا ادھر سے ہاتھ مارتے ہیں، تھوڑا ادھر سے ہاتھ مارتے ہیں. میں نے چاروں طرف ہاتھ مارنا شروع کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرے اور محبت بھرے انداز میں کہا، یا غلام، اے بچے. ہماری طرح ڈانٹنے کا نہیں، ہم تو اپنے بچوں کو پھٹکار دیتے ہیں، گالی تک دے دیتے ہیں اگر اس سے کوئی میرے دوستوں نامناسب بات ہمارے سامنے. یہ کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کبھی نہیں اپنایا. آپ کے سامنے آپ کی زیر نگرانی پرورش کرنے والے بچوں نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نامناسب باتیں کی، لیکن کبھی آپ نے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں. پیار اور محبت بھرے انداز میں، یا غلام، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے چھوٹے بچے. یہ پیار بھرے انداز میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو ابن ابی سلمہ سے کہہ رہے ہیں، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل اما یلیک. اے بچے، یہ کیا ادھر ادھر ہاتھ مار رہے؟ بسم اللہ پڑھی تم نے؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ. اور دونوں ہاتھ ادھر ادھر کیوں مار رہے ہو؟ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور جو اپنے پاس کھانا ہے، قریب میں کھانا ہے، اسے کھاؤ. ضرورت ہے، محسوس ہو رہی ہے تو سامنے والے سے کہہ دو، بھائی مجھے بھی ذرا اس پلیٹ میں سے تھوڑا سا دے دو. ادھر اچھل کر کے ادھر اچھل کر کے، یہ تربیت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. ہم اپنے نونہالوں کو، اپنے جگر گوشوں کو بہت پیار کے ساتھ اگر تربیت کے میدان میں اتاریں گے، ہماری ہر بات ان کے دل اور دماغ کے اوپر نقش ہوگی. لیکن اگر انہیں بار بار ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، جھڑکیں گے، تو میرے دوستو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ تو ابا کی اور امی کی جھڑکی ہے، انہیں تو صرف ہمیں ڈانٹنا آتا ہے اور تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو پیار سے، محبت سے گھر کا کام کریں، اور ہمارے مکاتب اور مدارس جو کارہائے نمایاں دینی تعلیم اور تربیت کا انجام دے رہے ہیں، اسے ہم اپنے لیے میرے دوستو ملت کا اثاثہ سمجھیں، اور جب بھی ان کے تعاون کا کوئی موقع آئے ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہی ہمارے سنگریزوں کو، ان نونہالوں کو جن کے پاس کوئی تمیز نہیں، کوئی شعور نہیں ہے، انہیں بناتے ہیں، سنوارتے ہیں اور کندن بناتے ہیں. دنیا کے اندر بھی خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہنر انہیں بخشتے ہیں، اور آخرت ساز اعمال سے ان کی زندگی کو اور شب و روز کو سنوارتے ہیں. قرآن پڑھاتے ہیں، نماز کی ترغیب ہوتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلامی اعمال، اسلامی رہن سہن اور میرے دوستو معاشرت، یہاں ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. ہمیں ان مکاتب کا اور مکاتب میں پڑھانے والوں کا بہت احترام اور خیال رکھنا چاہیے. جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، آج ہمارے مدارس اور مکاتب کی وہ اہمیت دلوں کے اندر نہیں ہے. اسکول کے بچے اگر کوئی ٹاپر نکلتا ہے، آپ دیکھیے کیسے کیسے جشن منائے جاتے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ میں قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے باوجود بھی سماج کے اندر اس کو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ملتا ہے. آخرت کا نور لے کر کے میرے دوستو اپنے سینے میں بھر کر کے آیا ہے. یہ تو دنیا کے چراغ ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، جو موت کے ساتھ ہی بجھ جائیں گے. اگر کام آنے والا کوئی علم ہے تو وہ علم دین ہے، جو آپ کی قبر میں بھی نور بن کر کے اور اجالا بن کر کے میرے دوستو آپ کے کام آئے گا. وہی چراغ، کیا کہا میں نے، جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے،
وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے تعلق سے، اپنے مذہب کے تعلق سے پوری حساسیت کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مکتب کو اور اس کی انتظامیہ کو اور تمام کارکنان کو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔